بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے خطبات، مصنف ہیں سید ابو العلا مودودی۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ مسلمان ہونے کے لیے کم از کم شرطیں کیا ہیں، یعنی آدمی کو کم از کم کیا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کفر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی فرما برداری سے انکار کر دے، اور اسلام یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ کا فرما بردار ہو اور ہر ایسے طریقے یا قانون یا حکم کو ماننے سے انکار کر دے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے خلاف ہو۔ اسلام اور کفر کا یہ فرق قرآن مجید میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ فیصلہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ جائے بس اسی کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، بلکہ دراصل اس سے مراد وہ فیصلہ ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں ہر وقت کیا کرتا ہے۔ ہر موقع پر آپ کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، فلاں بات اس طرح کی جائے یا اس طرح کی جائے، فلاں معاملہ میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے یا وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ تمام ایسے موقعوں پر ایک طریقہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بتاتی ہے، اور دوسرا طریقہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات یا باپ دادا کی رسمیں یا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بتاتے ہیں۔ اب جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ دراصل کفر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری زندگی یہی ڈھنگ اختیار کیے رکھا تو وہ پورا کافر ہے، اور اگر بعض معاملات میں تو اللہ کی ہدایت کو مانتا ہو اور بعض میں اپنے نفس کی خواہشات کو یا رسم و رواج کو یا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کے قانون پر ترجیح دیتا ہو، تو جس قدر بھی وہ اللہ کے قانون کی بغاوت کرتا ہے اسی قدر کفر میں مبتلا ہے۔ کوئی آدھا کافر ہے، کوئی چوتھائی کافر ہے، کسی میں 10واں حصہ کفر کا ہے اور کسی میں 20واں حصہ۔ غرض جتنی اللہ کے قانون سے بغاوت ہے اتنا ہی کفر بھی ہے۔ اسلام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آدمی صرف اللہ کا بندہ ہو، نفس کا بندہ، نہ باپ کا بندہ، نہ باپ دادا کا بندہ، نہ خاندان اور قبیلے کا بندہ، نہ مولوی صاحب اور پیر صاحب کا بندہ، نہ جاگیردار کا بندہ، نہ مجسٹریٹ کا بندہ، نہ خدا کے سوا کسی اور صاحب کا بندہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے قُلْ یا اہل الکتاب، یعنی اے نبی اہل کتاب سے کہو تعالوا الی کلمۃ، آؤ ہم ایک ایسی بات پر اتفاق کر لیں، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی جو تمہارے نبی بھی بتا گئے ہیں، اور اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے میں بھی وہی بات کہتا ہوں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم تو اللہ کے سوا کسی اور کے بندے بن کر نہ رہیں گے، اور دوسرے یہ کہ خدائی میں کسی کو شریک نہ کریں گے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تیسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی انسان کسی انسان کو اللہ کے بجائے اپنا مالک اور آقا نہ بنائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یہ تین باتیں اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم تو انہی تینوں باتوں کو مانتے ہیں۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 64 تھی۔ سورت آل عمران کی ہی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ
یبہون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یعنی کیا وہ خدا کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت چاہتے ہیں؟ حالانکہ خدا وہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز چاروں ناچار اسی کی اطاعت کر رہی ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، یعنی یہ کہ اصلی دین اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اللہ کی عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس 5 وقت اس کے آگے سجدہ کر لو، بلکہ اس کی عبادت کے معنی یہ ہیں کہ رات دن میں ہر وقت اس کے احکام کی اطاعت کرو، جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ ہر معاملہ میں یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ تمہارا اپنا دل کیا کہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، تمہارے باپ دادا کیا کر گئے ہیں، خاندان اور برادری کی مرضی کیا ہے، جناب مولوی صاحب اور جناب قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں، اور فلاں صاحب کا کیا حکم ہے، فلاں صاحب کی کیا مرضی ہے۔ اگر تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی بات بھی مانی تو خدائی میں اس کو شریک کیا، اس کو وہ درجہ دیا جو صرف اللہ کا درجہ ہے، حکم دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس سورۃ انعام کی آیت نمبر 87 کا ایک حصہ ہے۔ بندگی کے لائق تو صرف وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کے بلبوتے پر تم زندہ ہو۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی اطاعت کر رہی ہے۔ کوئی پتھر کسی پتھر کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی درخت کسی درخت کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی جانور کسی جانور کی اطاعت نہیں کرتا۔ پھر کیا تم جانوروں، درختوں اور پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ وہ تو صرف اللہ کی اطاعت کریں اور تم اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی اطاعت کرو؟ یہی ہے وہ بات جو قرآن پاک کی ان دونوں آیتوں میں بیان ہوئی ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کفر اور گمراہی دراصل نکلتی کہاں سے ہے۔ گمراہی کے 3 راستے ہمیں قرآن مجید میں پتہ چلتے ہیں۔ پہلا راستہ جو انسان کے لیے گمراہی کا ہے وہ اس کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، جس نے خدا کی ہدایات کی بجائے اپنے نفس کی پیروی کی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا اس کے لیے خدا کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا مجھے روپیہ کس کام میں ملتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لطف اور لذت کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور آسائش کس کام میں ملتی ہے۔ بس یہ چیزیں جس کام میں ہوں گی اسی کو وہ اختیار کرے گا، چاہے اللہ نے اس سے منع کیا ہو، اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہوں اس کو وہ ہرگز نہ کرے گا، چاہے اللہ اس کا حکم دے۔ تو ایسے شخص کا خدا اللہ تبارک تعالی نہ ہوا، اس کا اپنا نفس ہی اس کا خدا ہوگا۔ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی بات کو دوسری جگہ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرما دیا گیا۔ یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے۔ ارائیتا، کیا تم نے اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا اے نبی، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو ان میں سے بہت سے لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔
نفس کے بندے کا جانور سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اس کے لیے مقرر کی ہے، اور جتنے کام جس جانور کے لیے مقرر کیے ہیں بس وہ وہی کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جس سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ دوسرا راستہ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے اور خیالات، جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے ہوں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر ان کے خلاف اللہ کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور جو میرے خاندان اور قبیلے کا رواج ہے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے وہ اللہ کا بندہ کب ہوا؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا اور اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن کریم میں اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہ جب ان سے کہا گیا هُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ جو حکم اللہ نے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو، قالوا تو انہوں نے یہی کہا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا کہ ہم تو اسی بات کی پیروی کریں گے جو ہمیں باپ دادا سے ملی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے؟ دوسری جگہ فرما دیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان سے کہا گیا آؤ اس فرمان کی طرف جو اللہ نے بھیجا ہے، قالوا تو انہوں نے کہا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون کیا یہ باپ دادا کی پیروی ہی کیے چلے جائیں گے چاہے ان کو کسی بات کا علم نہ ہو اور وہ سیدھے راستے پر نہ ہوں؟ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان لانے والو تم کو تو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ لا یضر من ضل اذا اہتدیتم اگر تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا اور پھر آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ وہ تمہیں بتا دے گا بما کنتم تعملون جو کچھ تم عمل کرتے رہے تھے۔ یہ ایسی گمراہی ہے جس میں تقریباً ہر زمانے کے جاہل لوگ مبتلا رہے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کے رسولوں کی ہدایت کو ماننے سے یہی چیز انسان کو روکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی شریعت کی طرف بلایا تھا اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا سورۃ یونس کیا تو ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قبیلے والوں کو شرک سے روکا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا وجدنا آباءنا لہا عابدین کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی خداؤں کی بندگی کرتے ہوئے پایا ہے۔ غرض اسی طرح ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی حجت پیش کی ہے کہ جو تم کہتے ہو یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ یعنی ایسا ہوتا ہی رہا ہے کہ جب کبھی ہم نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے کو یعنی پیغمبر کو بھیجا
الا قال مترفوہا، تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا، انا وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ قال، پیغمبر نے ان سے کہا، اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اگر میں اس سے بہتر بات بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو کیا پھر بھی تم اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کیے چلے جاؤ گے؟ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کو تم لے کر آئے ہو۔ فانتقمنا منہم، بس جب انہوں نے یہ جواب دیا تو ہم نے بھی ان کو خوب سزا دی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اب دیکھ لو کہ ہمارے احکام کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا تو باپ دادا ہی کی پیروی کر لو یا پھر ہمارے حکم کی پیروی کرو، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو سب کو چھوڑ کر صرف اس بات کو مانو جو ہم نے بتائی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یعنی جب ان سے کہا گیا کہ اس حکم کی پیروی کرو جو خدا نے بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، چاہے شیطان ان کو عذاب جہنم کی طرف ہی کیوں نہ بلا رہا ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو کوئی اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سپرد کر دے اور نیکوکار ہو، اس نے مضبوط رسی تھام لی۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور آخر کار تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اے نبی تم کو اس کے انکار سے رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الینا مرجعہم، وہ سب ہماری طرف واپس آنے والے ہیں۔ فننبئہم بما عملوا، پھر ہم ان کو ان اعمال کا نتیجہ دکھا دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ گمراہی کے آنے کا تیسرا راستہ غیر اللہ کی اطاعت۔ تیسرا راستہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ انسان جب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے حکم کو ماننے لگتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے، اس کی بات پکی ہوگی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں میری روٹی ہے اس لیے اس کی بات ماننی چاہیے، یا فلاں شخص بڑا صاحب اقتدار ہے اس لیے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، یا فلاں شخص اپنی بد دعا سے مجھے تباہ کر دیں گے یا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اس لیے جو وہ کہیں وہی صحیح ہے، یا فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے اس کے طریقے اختیار کرنے چاہیے، تو ایسے شخص پر خدا کی ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو نے ان بہت سے لوگوں کی اطاعت کی جو زمین میں رہتے ہیں تو وہ تجھ کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی آدمی سیدھے راستے پر اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ایک خدا ہو، سینکڑوں ہزاروں خدا جس نے بنا لیے ہوں، اور جو کبھی اس خدا کے کہے پر اور کبھی اس کے کہے پر چلتا ہو، وہ راستہ کہاں پا سکتا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ گمراہی کے 3 بڑے بڑے سبب ہیں۔ ایک نفس کی بندگی، دوسرے باپ دادا اور قبیلے کے رواجوں کی بندگی، تیسرے عام طور پر دنیا کے لوگوں کی بندگی جن میں دولت مند اور حکام وقت اور بناوٹی پیشوا اور گمراہ قومیں سبھی شامل ہیں۔ یہ 3 بڑے بڑے بت ہیں جو خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ جو شخص مسلمان بننا چاہتا ہو اس کو سب سے پہلے ان تینوں بتوں کو توڑنا ہوگا، پھر وہ حقیقت میں مسلمان ہو جائے گا، ورنہ جس نے یہ تینوں بت اپنے دل میں بٹھا رکھے ہوں،
اس کا بندہ خدا ہونا مشکل ہے، وہ دن میں 50 وقت کی نمازیں پڑھ لے، دکھاوے کے روزے رکھ کر اور مسلمانوں کسی شکل بنا کر انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، خود اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، مگر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ذات پات کا فرق، آپ میں راجپوت ہیں، مغل ہیں، جاٹ ہیں اور بہت سی قومیں ہیں۔ اسلام نے ان سب قوموں کو ایک قوم، ایک کو دوسرے کا بھائی، ایک پختہ دیوار بننے کے لیے کہا تھا، ایسی دیوار جس کی اینٹ اینٹ سے جڑی ہو۔ مگر آپ اب بھی وہی پرانے ہندوانہ خیالات لیے بیٹھے ہیں۔ جس طرح ہندوؤں میں الگ الگ گوتے ہیں، اسی طرح آپ میں بھی اب تک قبیلے قبیلے الگ ہیں۔ آپس میں مسلمانوں کی طرح شادی بیاہ نہیں کرتے، ایک دوسرے سے برادری اور بھائی چارہ نہیں۔ زبان سے آپ ایک دوسرے کو مسلمان بھائی کہتے ہیں، مگر حقیقت میں آپ کے درمیان وہی سب امتیازات ہیں جو اسلام سے پہلے تھے۔ ان امتیازات نے آپ کو ایک مضبوط دیوار نہیں بننے دیا۔ اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ سے کہا جائے کہ توڑو ان امتیازات کو اور آپس میں پھر ایک ہو جاؤ، تو آپ یہی کہتے ہیں۔ وہی ایک بات، یعنی ہمارے باپ دادا سے جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں توڑ سکتے۔ دوسری چیز، وراثت میں حق تلفی۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ تمہاری وراثت میں لڑکے اور لڑکیاں سب شریک ہیں۔ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ کہ ہمارے باپ دادا کے قانون میں لڑکے اور لڑکیاں شریک نہیں ہیں، اور اگر دوسروں نے لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا تو پھر میں کیسے دوں؟ میں نے دے دیا تو میرے گھر کی دولت دوسروں کے گھر چلی جائے گی، مگر دوسرے کے گھر کی دولت میرے گھر نہ آئے گی۔ اب غور کیجئے کہ اس جواب کے کیا معنی ہیں۔ کیا اللہ کے قانون کی اطاعت اس شرط سے کی جائے کہ دوسرے اطاعت کریں گے تو آپ بھی کریں گے؟ کل آپ کہیں گے کہ دوسرے چوری کریں گے تو میں بھی کروں گا، غرض جب تک سب لوگ گناہ چھوڑ نہیں دیتے میں بھی اس وقت تک گناہ کرتا رہوں گا۔ بات یہی ہے کہ اس معاملے میں بھی تینوں بتوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ نفس کی پرستش ہے، باپ دادا کی بندگی ہے اور مشرک قوموں کی بندگی بھی، اور تینوں کے ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں، آپ ادھر ادھر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو بے شمار اسی قسم کے امراض آپ کو اپنے اندر پھیلے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان سب میں آپ یہی دیکھیں گے کہ کہیں ایک بت کی پوجا ہے اور کہیں دو بتوں کی اور کہیں تینوں کی۔ جب یہ بت پوجے جا رہے ہوں اور ان کے ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی ہو، تو پھر کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ پر ان رحمتوں کی بارش ہو جائے جن کا وعدہ سچے مسلمانوں سے کیا گیا ہے۔ کتاب کا نام ہے خطبات، مصنف کا نام ہے سید ابو العلا مودودی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔